اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 تک ہمارا درس ہو گیا تھا۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ آخری آیت تھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں جو کچھ تمہیں نے مانگا وہ اللہ نے عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ یہاں رب کریم نے فرمایا اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اب دیکھیں قالا کے معنی یہ بھی ہے فرمایا، قالا کے معنی یہ بھی ہے کہ کہا، قالا کے معنی یہ بھی ہے کہ دعا کی، التجا کی۔ قالا کے معنی بعض اوقات ہم کرتے ہیں کہ بکواس کیا، بکا۔ فرد کو دیکھتے ہیں پھر کیونکہ انسان کہتے تو سب ہیں کہ سننے والا اس کی تعبیر کرتا ہے۔ کوئی انسان گندا ہے، آپ کو بات کرتے بولے وہ میرے ساتھ بکواس کر رہا تھا، تو بکواس کیا بول رہا تھا نا، وہ بک رہا تھا، یہ بولتے ہیں نا۔ لیکن جب بڑا ہوتے انہوں نے ہمیں فرمایا، وہ فرما رہے تھے۔ اب وہ چھوٹا مجھ سے التجا کر رہا تھا مختلف۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب اپنے بچوں کو دشت بیابان سرزمین مکہ میں چھوڑا، حجاز میں چھوڑا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں تھی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ عرصہ گزرتا گزرتا 100 سال کے قریب ہوا۔ کتنے سال کے؟ 100 سال کے قریب۔ اللہ کریم کے رضا کے لیے اب خاندان کو چھوڑنا پڑا۔ آج ہمارا پروگرام تھا تو بولا تم تو یہ تو بہت کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب 2 پیسے کے تاوان آتا ہے پھر تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ غلامی رسول میں فجر کی نماز بھی قبول ہے، حرام خوری چھوڑنا بھی قبول ہے، خدمت خلق کرنا بھی قبول ہے، یا بس صرف نعروں سے کام چلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی جب وہاں سے روانہ ہوئے کہ اب خاندان کو تو چھوڑا، تو اولاد کی دعا کی، یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جب اللہ نے اولاد عطا کی تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس گھر والی کو کسی اور جگہ چھوڑ کے آ جاؤ، اب ہماری تھوڑی سی نہیں بنتی، مجھے اچھا نہیں لگتا،
غیرت آ گئی کہ اس کا بیٹا میرا نہیں، یہ لونڈی تھی، میں آزاد ہوں۔ تو اللہ کا بھی یہ حکم تھا کہ اس کو چھوڑ دے۔ اب کہاں چھوڑے؟ اللہ کا حکم تھا کہ ایسی جگہ چھوڑے جہاں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس جگہ کی نشاندہی کر دی گئی۔ یہاں آ کے اپنی گھر والی ہاجرہ اور اس کے منع اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا۔ جب یہ جانے لگے تو ہاجرہ رضی اللہ تھوڑی پیچھے چلی اور آوازیں دی، 3 آوازیں دی۔ آخر میں کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب ہم اس دشت بیابان میں چھوڑیں؟ کہنے لگے ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ تھوڑے آگے چلے، وہاں پہ اب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ، اپنے ایسے منہ پھیر کے کیا کہ یا اللہ اس بچی کو، اب دیکھیں ہذا البلد، شہر تو نہیں تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ یہاں شہر بننے والا ہے۔ انبیاء کو پہلے سے اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا یہ ایسے ہوگا، اس کو شہر بنا دے لیکن امن والا۔ سب سے بڑی دولت انسان کے لیے امن ہے۔ سب سے پہلے دعا رب اجعل هذا البلد آمنا، میں نے جہاں اپنے گھر والی اور پیارے بیٹے کو چھوڑا، یا اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ انسان نہیں رہ سکتے، حیوان اور پرندے نہیں رہ سکتے، لیکن عقیدہ ایسے کہ نہیں، اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اور سورہ بقرہ میں پڑھا امن والا بھی ہو لیکن روزگار والا بھی ہو، روزگار ایسے ہو کہ دنیا میں کسی اور کو ایسے روزگار نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ والوں کے پیچھے چلو، بنی اسرائیل اللہ کے نبی کے پیچھے چلے تو انہوں نے شہر کو چھوڑا تھا، کیا؟ مصر کو۔ کیا کچھ نہ تھا جو مصر میں نہ تھا۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ یہ نہریں، یہ جنت ہے، تم کہتے ہو کبھی ہوں گے، اور ہم یہ دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب دریا پار کرتے ہیں، دریا نیل، اور آتے تی کے میدان میں، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ سائے کو ہے۔ کیا تھا؟ کارخانے، فیکٹریاں، روزگار، کھیتی باڑی، کیا تھا تی کے میدان میں؟ پریشانی پریشانی۔ ابراہیم خلیل اللہ جہاں اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہے، سوائے پریشانیوں کچھ ہے ہی نہیں یار۔ انسان کہتے چلے انسان ہے، کسی اور سے مانگ لوں گا، وہاں تو مانگنے کو بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی زندگی کے اسباب تو ہوتے نا۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ کیا تھے وہاں پہ؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ اسباب پیدا کر سکے، لیکن انسانی سوچ میں وہاں رہنے کی کوئی وہ تی کے میدان میں۔ اب چونکہ ایک نبی کے پیچھے چل رہے تھے، تو جب اللہ والوں کے پیچھے چلو تو پھر یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ مشکلات آئیں گے، کیونکہ پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں تو انتہائی خطرے ہیں۔ پورا مکہ، پورے انسانیت ان کے خلاف، ان کے قتل کے در پہ۔ انسان اسباب کو دیکھ کے پریشان تو ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا۔ جب خوف بڑھ رہا ہے تو حضور نے کیا پیارا جملہ کہا، قرآن نے وہ جو پیارے نبی کا کلام ہمیں بھی سنایا، اے میرے صحابی کیوں ڈرتے ہو؟ ان اللہ معنا لا تحزن، سورہ توبہ میں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے،
اب ملک کا بادشاہ کسی کے ساتھ ہو، وزیر اعلیٰ کسی کے ساتھ ہو، شہر کا بڑا کسی کے ساتھ ہو، وہ بھوکا بھی رہے، وہ بولے گا یار یہ شہر اس کا ہے، کہیں سے بھی اس کی حکمرانی شہر پر ہے۔ تو جب وہ خالق و مالک جو کن فیکون سب کچھ کر لیتا ہے، جب وہ تیرے ساتھ ہو تو کیا مشکلات ہے؟ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس کے ہر نظام کا پتہ پتہ اس کے حکم سے، معیشت سے، ارادوں سے چلتا ہے، چھری کاٹ نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتی، عزرائیل علیہ السلام موت دے نہیں سکتا جب اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، تو پھر کس چیز کا خوف خطرہ؟ تو تیغ کے میدان میں کھانا بھی مل گیا اور سایہ بھی مل گیا، وَظَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سائے کے لیے بادل آ گئے، کھانے کے لیے آسمان سے کھانا آتا ہے۔ اور ایک پتھر پر جب مارا، بولا 12 قبیلوں ایسے پانی پیو کہ دنیا حیران ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب وہاں پہ کھانا بھی پہنچ رہا ہے، دودھ بھی پہنچ رہا ہے، اور سفر میں آرام سے چل رہے ہیں۔ کیا سفر تھا، کیا قربانی تھی صدیق اکبر کی کہ ایک رات پیارے نبی کے فکر میں وہ رات گزاری۔ تو حضور فرماتے ہیں اے عائشہ، تیرے والد کی ایک رات وہ اللہ کو جو نبی کی خدمت میں گزری، جو نبی کی فکر میں گزری، وہ برسوں عبادت کرنے والے پیچھے رہ گئے۔ ایک رات کی اس خدمت کے قریب نہ پہنچ سکے، آسمان کے تاروں تک تو نیکیاں پہنچ گئی ہیں، صدیق اکبر کے ایک رات تک نہ پہنچی۔ کیا اخلاص تھا! یہ سب باتیں ہوتی اخلاص کے۔ آج جہنمی کہتے ہیں، جہنمی کی تشریح دیکھو، بولے اس لیے غمزدہ تھا۔ اب یہ دیکھ ان کی تشریح، کہتا ہے آنے والے وہ تعویل کیسے کرتے ہیں، اللہ جن سے دین لیتا ہے ان سے عقل بھی چھین لیتا ہے، پھر وہ غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ بولے آنے والوں وقت پہ خوف ہوتا ہے، تو حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ خوف نہیں، اس نے کہا لا تحزن، حزن جو ہوتا ہے وہ گزشتہ وقت پر ہوتا ہے، تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بچ کر کیوں آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمن کو پھر سب چیزیں زہر اور کڑوی لگتی ہے۔ انسان تو وہ ہے کہ دشمن کے اگر کسی سے دشمنی ہے لیکن اس کی حقیقت کہ یہ چیز تو صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام سے دشمنی اپنی جگہ چل رہی تھی، لیکن بولا یہ تو ہے کہ صادق و امین تو ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن صادق و امین تو کہا، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن پھر بھی حضور کا نہ مانا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کلمے سے نجات مل جائے گی۔ یہاں جہاں اللہ والے آتے ہیں، ارے وہاں امن بھی ہوتا ہے، کھانے کو بھی ملتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، پھر نمرود کی آگ لگائی ہوئی، میلوں تک اس کے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ کہاں تک یہ آگ کے شعلے ہیں، اس میں اللہ کا ایک بندہ، ایک خلیل اللہ، اس کو کھانا بھی مل رہا ہے، اس کو راحت اور سکون بھی مل رہی ہے، کیونکہ اللہ کریم ان کے ساتھ تھا۔ بولا وہ وقت بڑا پیارا تھا جو اللہ کے محبت میں جو گھڑیاں کٹ جائے، جنتیوں کو اللہ فرمائے گا کون سی نعمت چاہیے، جب بار بار اللہ پوچھے گا، بولا یا اللہ سب کچھ دے دیا، اگر دینا ہے نا تو پھر دنیا میں بھیج دے کہ تیرے وحدانیت کا پیغام پھیلانے کے لیے ہمارے یہ سر تن سے جدا ہوں، بار بار ہماری موت اور پھر زندگی ملے۔ وہ تلواروں کے سائے اور چلنے میں جو مزہ تھا، میرے نبی نے فرمایا اتنی تکلیف بھی تلواروں کے کٹنے سے نہیں ہوتی، جب اللہ کے لیے جو زندگی قربان کی جاتی ہے، جیسے چیونٹی کے کٹنے سے، مچھر کے کاٹنے سے۔ اللہ کریم تو اللہ کریم ہے نا۔ پیسہ اللہ کی محبت میں دیا جائے تو کیا مزہ آتا ہے۔ جان اللہ نے جو دی، اللہ کے بندوں پر اپنی زندگی قربان کرو۔ اللہ کسی کو لوٹنے والے کو بچاتے وقت تو مزہ تو دیکھو۔
کہ کتنا مزہ آتا ہے، کہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے آج کسی کے مال کی حفاظت کی، کسی کی جان کی حفاظت کی، کسی کی عزت کی آبرو رکھی، پھر وہ مزہ دیکھے، اس میں پھر الگ مزہ ہے۔ اے میرے رب، اس شہر کو جہاں میں نے اپنی فیملی کو چھوڑا امن والا بنا، اور اے رب یہاں کی چونکہ پیچھے وحدانیت کی باتیں چلے آ رہی تھی، اور بات ثابت یہ ہو کہ اللہ واحد لا شریک معبود برحق ہے، تو یہ انہیں بت پرستی وجنبنی، مجھے بچائیے، وبنی، میری اولاد کو بچائیے۔ انبیاء تو بچے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس پر استقامت عطا کر۔ انسان ہر گھڑی میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے، انبیاء کے جتنے بھی صفات ہیں اللہ کی عطا ہے۔ استقامت اتنی پختہ ہے کہ پہاڑوں سے بڑھ کر، لیکن عطا تو اللہ کی ہے نا، تو ذات کو کیوں بھولے؟ جس نے ان کو معصوم بنایا، گناہوں سے دور بنایا، تو ان سے مانگنے میں مزہ بھی تو آتا ہے۔ پھر اب کوئی بولا کہ کیوں ایسے کیوں کا، اس کا یہ جواب ہے، جیسے کسی کو دین کا راستہ پتہ بھی ہے، سب کچھ پتہ ہے، عالم بن گیا، پھر بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا معنی ہے؟ اللہ اسی راستے پر جو میں گامزن ہوں، تیرے کلام میں پڑھا، تیرے پیارے نبی کے پیغام میں نے سنا، لیکن اسی پر استقامت عطا فرما۔ پھر معنی یہ بن جاتا ہے ہمیں یہ سیدھا راستہ چلا۔ وہ بنینا اصل میں تھا، پھر مضاف ہوا، وہ بنیا، اور میرے بیٹوں کو۔ ایک کے لیے ابن آتا ہے اور بنی آتا ہے، بنیا نہیں آتا۔ پہلے پڑھ چکے یا بنی اسرائیل، منادا مضاف، تو یہاں یہ وہ بنیا ہے، اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا۔ کس سے؟ ان تفسیری ہے، نعبدا، کہ وہ عبادت کریں، الاصنام، یا اللہ بت پرستی سے محفوظ فرما، کیونکہ بہت بڑا مکار و غدار دشمن ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہاں بچوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے ذات پر بھروسہ۔ جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ شانوں والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس ابراہیم خلیل اللہ، پورے قرآن میں اللہ کریم نے 2 جگہ اعلان کیا۔ سورت نمبر 21 میں یہ آیت، سورت نمبر 33 میں آیت نمبر 21 میں، کہ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی کے پیاری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا ابراہیم خلیل اللہ کی پیاری زندگی، یہ آیت نمبر 4 ہے، سورت نمبر 60 ہے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری زندگی ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے یہ تقریباً 70 کے قریب لگ بھگ حضور ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آیا ہے۔ اور مین جو چیز ہے نا وہ یہ کہ اللہ کے ذات پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، جو حکم آتا ہے لبیک، جو حکم آتا ہے لبیک، کبھی پیچھے نہیں دیکھا، کبھی سوچا نہیں کہ کیا ہوگا۔ ایک بیٹا تو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تو نے دیا، کوئی اور قربانی لے لے، بس نہیں، لبیک یا رب، بیٹے تیار ہو، یہ بس اللہ کا حکم ہے۔ یار کون جنگل و بیابان میں اپنے بچوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون اپنی پوری فیملی خاندان کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون اپنے آپ کو آگ میں ڈلنے کے لیے تیار کر سکتا ہے؟ کون ایک پورے ملک سے جنگ لیتا ہے کہ آ جاؤ دیکھتے ہیں؟ لیکن یہی تھا نا کہ بس اللہ دیکھ رہے، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے پھر سوچو نہیں، اللہ کے حکم کی بجاوری، جان چلی جائے گی اور کیا ہے۔ بت پرستی سے بچا۔ اب
انہی میں شیطان نے پھر کوشش کی اور مکے والوں میں بت پرست پیدا ہو گئے۔ تو اس میں مختلف جوابات ہے، تفسیر بہت لمبی ہے کہ صلبی بیٹے جو تھے وہ بچے ہوئے تھے، اور پھر پوری جو ہے وہ ذریت جو ہے وہ اس پہ، جو ہم نے 124 نمبر آیت غالباً سورہ بقرہ میں پڑھا تھا پہلے پارے میں نا، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہاں پہ یہ کریم مولا نے 124 نمبر آیت ہے، تو انی جعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے تو اس تک میری وہ یہ وعدہ میں نہیں، ظالم حکمران نہیں ہوں گے، وہ خوفزدہ ہوں گے، وہ محکوم ہوں گے۔ اور امن والا شہر کو یہ بولے گا کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں 72 ہجری میں جو حجاج بن یوسف کو بھیجا، منجنیکوں سے خانہ کعبہ کو بڑا نقصان پہنچایا، تو وہ کوئی اعتراض کرے تو انہوں نے خانہ کعبہ کو ٹارگٹ تو نہیں بنایا، وہ تو پیارے صدیق اکبر کے نواسے پر حملہ کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر پر، ان کو شہید کرنے کے لیے، تو اس میں خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ یا واقعہ ہر الگ تھا، یہ الگ تھا، ہاں یہ وہ تو یزید کے دور میں ہوا تھا، وہ 60 سے، اور یہ پھر بہت بعد میں ہوا تھا، اس وقت یہ چلا گیا تھا، واپس آیا تھا، وہاں سے روانہ ہوتا اور راستے میں خبر آئی کہ یزید مر گیا، چلے گئے۔ اور پھر جو یہ 313 یا 17 میں پھر جو وہ کون لوگ آگے تھے جنہوں نے حملہ کیا، مالقہ تھے یا کیا تھے، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ میں بڑا فساد، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے حجاج کرام کو شہید کیا تھا، اور خانہ کعبہ کے اس کو نکال کے لے گئے تھے، حجر اسود کو نکال کے لے گئے تھے۔ تو یہ واقعات بیچ میں آتے رہے، لیکن من کل الوجوہ قیامت تک ایسے نہیں ہوا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ جزوی طور پر، اور یا یوں سمجھ کہ تشریعی طور پر اس کی حفاظت ہوگی، نہ کہ تکوینی طور پر۔ جب دنیا میں مسلمان نہیں تھے تو اس وقت تکوینی طور پہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا، کیا نام ہے، ابابیل والوں نے، تو اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کی حفاظت جو ہے نا تکوینی طور پر ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر جو ہے یہ قیامت تک تشریعی طور پر رہے گی، اور ایک دن پھر آئے گا کہ خانہ کعبہ کو وہ شہید کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دنیا والوں کا امتحان ہے کہ وہ کس قدر اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سورہ ال عمران میں ہم نے 68 نمبر میں پڑھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب ابراہیم خلا کے پیروکار یہ نبی ہیں اور اس کی امت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 123 میں انتبع ملت ابراہیم حنیف، دین اسلام کی نسبت جو ہے ملت ابراہیمی کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ ابراہیم خلیل اللہ کو جو صحیح طور پہ کائنات میں ماننے والے تھے وہ ہمارے نبی ہیں اور یہ امت ہے، اور اس کے بعد جو بھی تھے مشرکین مکہ وہ بت پرست بن گئے، وہ عیسائی یہودی سب بھٹک گئے، اگرچہ نام ان کا یہ تھا کہ ہم ابراہیم میں ہیں۔ رب انہن بت پرستی سے بچا، بے شک ان بتوں نے اضللنا گمراہ کیا کثیرا من الناس بہت سارے لوگوں میں سے۔ تو کہتے بت تو گمراہ نہیں کرتے، تو یہ ایک نسبت مجازی ہے از ظاہری اسباب کہ بتوں کو مشکل سال سمجھنا، ورنہ ان میں ایسے کوئی بتوں کے پیچھے لگ گئے کہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا فلاں ہے فلاں ہے۔ فمن تب یعنی جو میری پیروی کرے گا، فإنہ منی اے رب وہ میرے میں سے، ومن عصانی جو میری نافرمانی کرے گا یا رب، فإنک غفور الرحیم
تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ شفاعت کی بھی بہت بڑی وہ اس پہ طویل بات ہے، گناہ کبیرہ والوں کی شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ صغیرہ گناہ تو ویسے بھی گناہ صغیرہ سے بچنے پر یہ آیت مقدسہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود سورت نمبر جو ہے 11 اور آیت نمبر اس میں 114 پہ، اور پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 21، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا گیا تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کریم فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے ان کے گناہوں کے بارے میں سورہ شورا سورہ نمبر 42 نمبر 25 میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور جس کو چاہے ان کے گناہ معاف فرما دے۔ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ الظُّلْمِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو ظلم کے بعد، گناہ کے بعد، گناہ کبیرہ صغیرہ کے بعد توبہ کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، متابہ اور شرک و قتل اور بدکاری کے بعد سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں گناہ کبیرہ کے ساتھ اگر کوئی چلا گیا تو اس میں اختلاف ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ان کی بھی شفاعت ہوگی، اور اگر وہ کچھ عرصے تک رہ گئے گناہ کی سزا پالی تب بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ تو ربنا انی اسکن، تو چلو یہاں سے پھر کل آگے پڑھیں گے کہ اللہ میرے اپنے بچوں کو جو ہے ایسے وادی میں بسایا، ٹھہرایا جو کھیت والی نہیں ہے تیرے گھر کے پاس۔ تو پتہ چلا کہ اس وقت بھی ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، کیونکہ جس وقت اس نے چھوڑا تو ریتی تھی نا، کیا تھا، انسان نہیں تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہتا ہے دعا اس وقت کرتا ہے تیرے گھر، حرمت والے گھر کے پاس۔ پھر کافی عرصہ بعد جب بیٹا ایک شادی کرتا ہے اس کے بعد دوسری شادی کرتا ہے، پھر آتا ہے اور کہتے ہیں بیٹے اللہ کا حکم ہے یہاں پہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ بولا ابا جان جی، بیٹا اسی جنگل بیابان میں بڑا ہوتا ہے، باپ جب بھی آتا ہے بیٹا کہتے ہیں ابو جی، جب کہتے ہیں تیرے ذبح ہونے کا حکم ہے، بولے جی۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا نا والدین کو اف نہ کہو، ہم ہزار عیب باپ کے نکال کے اس ساتھ لڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہمارا باپ تو 2 نمبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا برباد اولاد ہے یار۔ کسی باپ کو جو پریشان حال، جو ضعیف ہوا، بے روزگار ہوا، ماں ہو یا باپ ہو، بیٹوں بیٹیوں کے منہ سے وہ کچھ سنتے ہیں، خاص کر جس شہر میں ہم رہے ہیں جہاں مجھے تجربہ ہے کہ کس قدر انہوں نے والدین کو پریشان کیا۔ میرے پاس شکایت لے کر آتے ہیں، میں تو غصے میں ہوتا ہوں، بولے نہیں وہ پھر بھی ترس کھاتے، میں بولتا ہوں طریقہ میں بتاتا ہوں ان کو جو ہے نا، وہ پھر بھی مجھے نہیں لے جاتے، ڈرتے ہیں کہ یہ تو ہماری اولاد تو ہے نا۔ میں نے بولا یہ جرت دی کس نے کہ تم بوڑھے ماں باپ کو پریشان کر رہے ہو، کم بخت ہو۔ میں نے بولا میں آ رہا ہوں تو کہہ دینا ٹھیک ہے، یہ میں نے مدرسے کے لیے گھر وقف کر دیا، اب ماشاءاللہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہوش آواز سے، کاغذات تیرے یہاں پہ، اس نے تمہیں پریشان کیوں؟ اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا، اب کہتے ابو جی اب یہ گھر میں تھا پیسہ مارنے والا کرے، میں کیا کروں؟ بول تو کوئی بھی کرے بھئی، تو مالک کب سے بنا؟ اللہ کے نبی نے تو بیٹے کو تو یہ کہا انت مالک لابیک کا، لیکن یہ تھوڑی کہا کہ باپ کا مال تیرا باپ مال ہے، جب تک زندہ رہے گا اس کا مال ہے، تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ مجھے طاقت دے میں ان بیٹوں سے پوچھوں گا، جو بھی والدین کو پریشان کروں گا میرا فتویٰ یہ ہوگا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے والدین کے جائیداد سے محروم کر دو۔ اس کو میرے پاس اور اس کی تعویل ہے، ڈرو نہیں، کوئی مولوی آئے گا فتویٰ لگا میرے پاس، میں بولوں گا یہ اس اعتبار سے ہے، تمہیں کیا پتہ؟ تکوین، تکوینی امور یہ ہوتے ہیں جو خود بخود، جیسے سورج چل رہا ہے نا، یہ تکوین، یہ بھی ہم مسخر ہے، چاند مسخر ہے، بہت ساری چیزیں تکوینی طور پر ہے۔ گھوڑا ہمارے تسخیر میں، گاڑی ہے لیکن وہ الگ طریقے سے
تکوینی اس میں آپ کا جیسے آپ کا دل چلتا ہے یہ تکوینی امر ہے، آنکھیں چلتی ہیں، کانوں کی آوازیں چلتی ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اس میں انسان کا بس نہیں چلتا، بس وہ اللہ تعالیٰ تشریع جو شریعت مطہرہ میں یوں کرو یوں نہیں کرو، ٹھیک ہے نا، کہ گستاخ نبی کو چماٹ لگاؤ، ہاں کسی مظلوم کو نہ لگاؤ، تو یہ تشریع ہے کہ تشریع حکم ہے کہ اس کو مارو اس کو نہ مارو۔ کچھ چیزیں جو وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی وہ تکوینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تکوینی طور پر حفاظتیں الگ چیزیں، تشریعی طور پر ایک وقت تھا اب کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی، آج کوئی بولے کہ آج بھی کوئی ظالم آئے تو کیا ہاتھ وہ ابابیل آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اب اتنے مسلمان ہیں، اب تشریعی طور پر اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اس وقت جب نہیں تھے مسلمان تو تشریعی طور پر اللہ نے اس کی حفاظت کر دی، جو اللہ کے طرف سے یعنی جو حفاظت ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو تکوینی طور پر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قانون الگ ہے، قدرت الگ ہے، سمجھ آ گئی؟ قدرت الگ ہے کہ قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 80 سال اور 90 سال کی عورت کو بھی جیسے سارہ رضی اللہ عنہ کو اولاد دے دے، اور عام طور پر یہ ہے کہ بس حیض ختم ہو گیا، اولاد کا سلسلہ ختم ہو، عام طور سے تو یہ طریقہ کار ہے نا۔ اللہ کی قدرتوں کے منظر الگ ہے، تکوین امور الگ ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں دین اسلام قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔